الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ جس گلشن میں اس وقت آپ موجود ہیں، اس کے پھول کھلتے ہوئے آج آپ نے دیکھے، اساتذہ کی 20 دنوں کی محنت آج خوشبو بن کر کے آپ کے سامنے بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک اس گلشن کو سدا آباد رکھے، اور جو اس گلشن کو آباد کرتے ہیں کائنات کا مالک ان کو بھی آداب و شاداب فرمائے۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی گفتگو آپ کے گوش گزار نہیں کرنی، مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں۔ میرا اکاڑا میں پروگرام تھا تو میں نے اپنے شیخ یامین صاحب سے عرض کیا کہ میں وہ کر کے آ جاتا ہوں اور آپ مجھ سے آخری بیان کروا لیں، تو فرمانے لگے نہیں، آپ کو 10 بجے ہم نے ٹائم دینا ہے۔ تو اب انشاءاللہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ایسے بھی پاکستان ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ 15-20 منٹ گفتگو ہو نا، تو وہ ذرا اچھے طریقے سے ہونی چاہیے۔ معلوم پڑے کہ ابھی 10 ہی بجے ہیں، تو 10 بجے نے کہ 12 بجے نے، ذرا میں نے تو اسی 10 بجے 9 بجے نے کہتے 9 بجے، تھوڑا سا قریب ہو جائیں۔ ذرا ایک بار دایاں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، ایک بار بایاں ہاتھ اٹھا کر کے کہیں سبحان اللہ، ایک بار کھڑے ہو کر کے ذرا نعرہ کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ اب یہ ساتھی 2 قدم آگے آ جائیں، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی 2 قدم آگے آ جائیں۔ اے آپا نواں جلسہ شروع کرنے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ ہاں میرے پیارے بھائی احسان بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں یہ آپ کے زیادہ پیچھے بیٹھے ہیں، تو اگر اسٹیج والے بھی میرے قریب ہو جائیں تو یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، مجھے حکم فرمایا گیا ہے، میں نے عظمت صحابہ کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کر لی، اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات کرنے والا ایمان کی حالت میں صحابی رسول کہلاتا ہے۔ اور جن کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا فقط حرم اللہ علیہ النار، کائنات کا مالک اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ اور یہیں پر بات بس نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او رآ من رآنی، جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ آپ کی سبحان اللہ کی آواز میرے تک آتی رہے گی تو یہ 10 سے 15 اور 15 سے 20 منٹ ہو جائیں گے، ورنہ میں انشاءاللہ میرا ارادہ کوئی نہیں گفتگو کرنے کا، گفتگو آپ نے کروانی ہے، اور سبحان اللہ کے ذریعہ سے کہو سبحان اللہ۔
حضرات گرامی قدر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی مکہ میں رہنے والا آنے جانے والا کسی نے بھی میرے نبی کا دیدار کر لیا، کوئی بھی آ کر کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی آ کر کے میرے نبی کا صحابی بن جاتا ہے، یا اس کے لیے کوئی الگ کائنات کے پروردگار کا قانون ہے، یا اس کے لیے کوئی الگ اصول ہے؟ تو آئیے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے مالک نے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو چنا اور پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے تمام صحابہ کرام کا انتخاب کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچنے کے بعد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، ساری کائنات کا سردار بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا۔ میرے نبی کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے عزت آئی، عزتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے صداقت آئی، صداقتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عدالت آئی، عدالتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے تقوی آیا، تقوی میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے جہاد آیا، جہادوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے معجزات آئے، معجزاتوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے لباس آیا، لباسوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے کملی آئی، کملیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے پگڑی آئی، پگڑیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے مسلح آیا، مسلحوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، میرے نبی کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، میرے نبی کے لیے سسرال آئے، سسرالوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے لیے صحابہ آئے، صحابہ میں سے چنے ہوئے، میرے نبی کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا، صدیقین میں سے چنا ہوا، عمر آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، علی آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا، غلام آیا، بلالوں میں سے چنا ہوا،
امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہو، بولو مصطفیٰ کا معنی اللہ نے میرے نبی کا انتخاب کیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے میرے نبی کا تمام نبیوں میں سے بھی انتخاب کیا۔ اور اگلی بات سنیں گے، آپ فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا۔ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے جانثاروں کے پسند آئے، اگر دل پسند آئے میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے، اللہ ایک ایک کو چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتا چلا گیا اللہ اس کو چنتا چلا گیا۔ یہ انتخاب ہے کائنات کے پروردگار کا، اور انتخاب لاجواب ہے۔ یہ دیکھیے نا، کائنات کے پروردگار نے حضرت ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریظ سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، اللہ ایک ایک کے دلوں کو چیک کرتا چلا گیا۔ جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے اللہ اس کو چن کر کے میرے پاک پیغمبر کا غلام بناتا چلا گیا۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کا انتخاب کیا، اور پھر میرے نبی کے لیے تمام صحابہ کا انتخاب کیا۔ آپ دیکھیے نا، میرے نبی بیت اللہ میں جھولی اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو عمر پسند آئے ہیں، یا تو عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ اب اللہ نے دونوں کے دلوں کو چیک کیا، اللہ کو فاروق اعظم کا دل پسند آ گیا، اللہ نے صبح سویرے ہی میرے نبی کا غلام بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اور پھر میں اپنے علماء طلباء کرام خاص طور پر جن کے حکم پر یہ جو مدارس کے مدرسہ کے طلباء کرام ہیں، ان کی زیارت کے لیے اپنے 2 پروگرام چھوڑ کر کے سیدھا ان کے پاس آیا ہوں، ان کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ وہ میرا مصطفیٰ ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی، اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحیٰ کی وضاحت میرا مصطفیٰ۔ صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے
بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ اللہ نے تمام صحابہ کرام کو عظمت عطا کی، لیکن ایک میرے نبی کا یار غار ایسا ہے جس کے بارے میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا، میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ کائنات کا پروردگار خود چکائے گا۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، کون سیدنا صدیق اکبر ہیں، کون سیدنا صدیق اکبر ہیں؟ ایک روز نہ معاملہ اس انداز کا ہو گیا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کوئی چپکلش ہو گئی، کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی زیادتی تھی، حضرت ابو بکر نے عمر سے معافی مانگی، اور میرے بھائی عمر مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کو معاف کوئی نہیں کرنا۔ حضرت عمر اٹھ کے چل دیے، حضرت ابو بکر بھی اٹھ پڑے۔ حضرت عمر کے دل میں بعد میں خیال آیا، ابو بکر نے مجھ سے معافی مانگی اور میں نے ابو بکر کو معافی کوئی نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے چلتے سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بجایا، پوچھا ابو بکر کہاں ہیں؟ بتلایا جاتا ہے ابو بکر تو مجلس مصطفیٰ میں پہنچ چکے ہیں، جہاں پر مصطفیٰ ہے وہاں پر صدیق اکبر ہے۔ حضرت عمر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، ارے فاروق اعظم تیری ساری کی ساری باتیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ چکی ہوگی۔ حضرت عمر چلتے چلتے اب مجلس مصطفیٰ میں آ رہے ہیں، ادھر سیدنا صدیق اکبر مجلس مصطفیٰ میں پہنچ چکے۔ آپ نے یوں اپنا تہبند، اپنا کپڑا اٹھایا ہوا اور مجلس مصطفیٰ میں آ رہے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر کو دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ میرے نبی حضرت ابو بکر کی اداؤں کو جانتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں لگتا ہے ابو بکر کسی سے ناراض ہو کر کے آ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر میرے نبی کے پاس آئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں محبوبہ دیکھیے نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، مجھ سے زیادتی ہو گئی، میں نے عمر سے معافی بھی مانگی لیکن عمر مجھے معاف کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوئے، میرے نبی فرماتے ہیں ابو بکر قد غفر اللہ لک ذنبک، او ابو بکر یار میں محمد تیرے لیے معافی مانگتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے معافی مانگتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ تبدیل ہو گیا، میرے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے جب میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات موجود ہیں۔ حضرت عمر کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت ابو بکر گھٹنوں پر بیٹھ کے عرض کرتے ہیں محبوبہ عمر سے کچھ نہ کہیے گا، غلطی میری تھی، کوتاہی میری تھی، زیادتی ساتھ اپنا سارا مال میرے اشاروں پر قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر دیکھیے، آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ مال کی وجہ سے مسلمان ہوئے، آج لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے باغ فدق کو غصب کر لیا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں ابو بکر کون ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک روز چندے کا اعلان فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش الاسرات فلہ الجنہ، آج جو جہاد کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ ہے، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، گھر کا سارا سامان پیک کیا، میرے
نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ میرے نبی نے جب سامان دیکھا، میرے نبی پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، او ابو بکر بتلا تو صحیح نا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، ابو بکر کو آپ کی محبت کے علاوہ چاہیے کیا؟ میں نے سارے گھر میں جھاڑو دے دیا ہے، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں۔ اور میں نے عجیب انداز روایت میں پڑھا، حضرت صدیق اکبر اپنے گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا تیرے نبی نے چندے کا اعلان فرمایا ہے، میں نے یہاں پر سوئی لٹکا رکھی تھی، میں سوچ یہ رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو ابو بکر کے گھر کے اندر ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ اور امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق کے اندر عجیب واقعہ نقل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر ڈھائی مار کر کے رویا کرتے کہ میرے نبی نے چندے کا اعلان فرمائے، ابو بکر کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ابو بکر کے پاس مال نہیں ہے، میرے نبی کو مال کی ضرورت ہے۔ اچانک نگاہیں اپنے لباس پر پڑتی ہے اور چل پڑتے ہیں بازار کی طرف۔ بازار سے اس کا لباس کون خریدے گا؟ ابو بکر نے اپنے تن کا لباس بیچا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یہ خیبر کا موقع، خیبر جنگ خیبر کے 12 قلعے 11 قلعے فتح ہو چکے، صحابہ کرام نے فتح کر دیے ہیں، لیکن 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ صحابہ جاتے ہیں، لوٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں اسلام کا پرچم اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ساری رات ہمیں نیند نہیں آئی، نہ جانے اسلام کا پرچم صبح سویرے کس کے ہاتھ میں آئے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، صفوں کے اندر بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، حضرت عمر موجود ہیں، حضرت عثمان موجود ہیں۔ ہر دل میں یہی خواہش ہے یہ پرچم مجھے مل جائے، یہ جھنڈا اسلام کا مجھے مل جائے۔ میرے نبی نے تمام صحابہ کرام کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے نبی کی زبان اطہر سے جملہ نکلا۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میرے یارو بتاؤ تو صحیح نا، مجھے میرا ویر علی نہیں نظر آتا، میرا بھائی علی کہاں ہے، میرا داماد علی کہاں ہے، میرا پیارا علی کہاں ہے؟ بتلایا جاتا ہے علی کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں پر بیماری مرض آ چکی ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے جو مشکل کشا ہوا کرتا ہے اس پر خود مشکل نہیں آیا کرتی۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ذرا بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ عرض کیا محبوبہ آنکھیں دکھتی ہیں، آنکھوں میں مرض ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد اب میڈیسن دی ہے، اور میرے نبی نے جو میڈیسن دی ہے اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا اور نکال کر کے حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پر لعاب دہن لگایا ہے پھر ساری زندگی گزر گئی، میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا، میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی اب آنکھیں کیسی ہیں؟ اے اللہ کے نبی اب تو آنکھیں بالکل درست ہے۔ یہ لیجئے پھر اسلام کا پرچم، اسلام کا جھنڈا، اس کو تھامیے اور قلعے کو فتح کیجئے، کائنات کا پروردگار آپ کی مدد کرے گا۔ اسلام کا پرچم تھاما، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور میدان خیبر میں اتر پڑے ہیں۔ سامنے مرحب آ گیا، یہ جو مرحب ہے اس کی 57 سال عمر، بہت بڑا پہلوان، ایک ہی وقت میں 20 لوگوں کو یوں پکڑ کر کے زمین پر گرا دیتا ہے۔ اس کی پہلوانی کا پورے عرب میں سکہ چلتا ہے۔ جب اس نے حضرت علی کو آتے ہوئے دیکھا اور آتے ہوئے جب دیکھا تو کہنے لگا آپ کو اور کوئی نہیں ملا، میرے مقابلے
مقابلے کے لیے آپ نے 25 سال کا نوجوان بھیج دیا، اور لڑکے تو میرا مقابلہ کیا کرے گا، تو مجھے نہیں جانتا، میں بہت بڑا پہلوان ہوں۔ حضرت علی نے جب یہ بات سنی، آپ فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اور اسلام کے دشمن تو نہیں جانتا، آج تیرا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے، تو میرے مقابلے میں آ تو صحیح۔ حضرت علی گل مرتضیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اس کو پکڑ کر کے پہلے ہی وار میں یوں زمین پر گرا دیا، اب زمین پر پڑا ہوا اس سے ہلا نہیں جاتا، اپنی زبان سے کچھ کلمات ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے بڑبڑا رہا ہے۔ شاعر نے اس کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہا، مرحب نیچے پڑا ہوا یہ بات کہہ رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ حضرت اور آئیے آخری بات سنیے، میں نے یہ دونوں باتوں کو مکس اس وجہ سے کیا ہے، میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ابو بکر، حضرت علی، بھائی بھائی بولو، ابو بکر و علی بھائی بھائی، ابو بکر و علی اونچی بولو، ابو بکر و علی بھائی بھائی۔ اور کیسے بڑے گہری رشتہ داری ہے۔ آخری 5 منٹ میں بات مکمل ہوتی ہے۔ میں نے ایک دعویٰ کیا کہ اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جائے، اسلام سے نکال دیا جائے، یہ اپنے طالب علم ہے، لگتا تانوں روٹی علی کھلن علی روٹی ہے، کھانے کے بغیر کوئی نہ جائے، تو طلباء کیوں جا رہے ہیں بھی ڈیوٹی دینے؟ بھی بیٹھے ہیں، بھی تشریف رکھیں، اپنے ہی ماحول خراب کریں گے تو پھر فائدہ کیا۔ اچھا بات سنیں، میں نے کہا اگر حضرت صدیق اکبر کو طریق سے نکال دیا جائے، وہ یہی کہتا ہے نا کہ حضرت ابو بکر نے یوں کیا، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جائے، یہ اپنے 12 امام ثابت نہیں کر سکتے۔ بولو، یہ اپنے 12 امام ثابت ہے، اونچی بولو، 12 امام ثابت ہے۔ یہ بڑا معتبر اسٹیج ہے، یہاں پر قصے اور کہانیاں نہیں چلا کرتی، میرے ارد گرد علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بڑی پختہ بات آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اگر حضرت ابو بکر کو طریق سے نکال دیا جائے، ان کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے۔ آئیے دعوے کے بعد دلیل دینے لگا ہوں۔ یہ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عثمان بن عامر ہے، جن کو ابو قحافہ کے نام سے پہچانا جانے لگ گیا۔ حضرت ابو قحافہ کا نکاح حضرت سلمہ کے ساتھ ہوا، جن کو ام الخیر کے نام سے جانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ وہی عبداللہ ہے جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنا، یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا وفادار بنا۔ ان کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا، اور میرے نبی نے ایک موقع پر ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ان کو ابو بکر صدیق کے نام سے ساری کائنات جانتی ہے۔ انہوں نے نکاح کیا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، جس بیٹی کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن کے نام پر اسماء رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام محمد ہے۔ محمد کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ جو قاسم ہے یہ بھی حضرت ابو بکر کا پوتا لگا، اور یہ جو اسماء ہے یہ بھی حضرت ابو بکر کی پوتی لگی۔ ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹی عطا فرماتا ہے، جس بیٹی کا نام انہوں نے ام فروہ رکھ دیا۔ اب یہ جو ام فروہ ہے
یہ حضرت ابو بکر کی دھوتی لگی، یہ حضرت ابو بکر کی آل اولاد ہے، یہ حضرت ابو بکر کی لڑی ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد دیکھیے، حضرت علی کا نکاح سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ ہوا۔ ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو سیدنا حسین کہا جاتے ہیں، جو ہماری جند جان ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہماری محبت ہے، جو ہماری الفت ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو زین العابدین کہا جاتے۔ زین العابدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو امام باقر کہا جاتا ہے۔ امام باقر کا نکاح حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروا کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، اللہ ان کو ایک بیٹا عطا فرماتا ہے جس کا نام انہوں نے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پر رکھ دیا۔ یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی، جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے امام رضا کاظم پیدا ہوئے، امام رضا کاظم کی لڑی میں سے امام موسیٰ کاظم پیدا ہوئے، امام موسیٰ کاظم کی لڑی میں سے امام نقی علی پیدا ہوئے، امام نقی علی کی لڑی میں سے امام تقی علی پیدا ہوئے، امام تقی علی کی لڑی میں سے امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو، حضرت علی کا لہو، حضرت ابو بکر کی اولاد، حضرت علی کی اولاد، یوں دونوں مل کر کے آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی دھوتی ام فروا کے بطن میں سے ان کے 7 امام پیدا ہوئے ہیں، اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ طریق کے اندر بڑا معروف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا پردادا بھی ہے۔ میں اس کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں، ارے تو نے ہمارے اماموں کی عزت کیا کرنی ہے جو تیرے بڑے امام ہیں، اور جو تیرے بڑے امام جن کو اپنا باپ مانتے ہیں، اپنا دادا مانتے ہیں، اپنا پردادا مانتے ہیں، تو ان بڑوں کا عزت اور احترام نہیں کرتا ہے۔ معنی یہ ہوا نہ تو حضرت ابو بکر کو مانتا ہے، نہ حضرت ابو بکر کی اولاد کو مانتا ہے، نہ حضرت علی کو مانتا ہے، نہ حضرت علی کی اولاد کو مانتا ہے۔ آج یہ دیکھ ہم اہل السنت اہل الحدیث ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی ماننے والے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ اور آئیے آخری بات سنیے، اس نے کہا صرف 3 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اور میں کہتا ہوں نہیں، حضرت ابو بکر کا تو نمبر پہلا ہی ہے نا، وہ تو اس میں تو 2 رائے ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن آئیے آخری بات سنیے، اس نے کہا صرف نعوذ باللہ 3 باقی رہے، باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ اور یہ نعرہ میں نے سیالکوٹ سے لے کر کراچی کے ساحل تک بلند کیا، اور اللہ نے اس وجہ سے مجھے پورے پاکستان میں عزتوں کے ساتھ نوازا، اور میں یہ مشورہ اپنے خطباء کو دیا کرتا ہوں، اگر تمہیں عزت چاہیے خطابت کے میدان میں تو صدیق صدیق کہنا شروع کر دو، اگر تمہیں عزت چاہیے تو صحابہ کا پرچم اٹھاؤ۔ آج اللہ کے فضل اور کرم سے یہ سب عظمتیں، یہ سب رفعتیں صحابہ کی غلامی کی وجہ سے، میں نوکر صحابہ دا، میں غلام صحابہ کا، میں ان کے غلاموں کا غلام، میں ان کا وکیل،
میں ان کا پہرے دار. اور آئیے حضرات گرامی قدر، اس نے کہا صرف 4 باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تو بات ہی بڑی عجیب ہے، یہ تو بات جاتی ہے میرے نبی کی عزت پر. اگر آپ کے شہر میں ایک شخص پڑھانے کے لیے آئے، سارا سال پڑھائے، 100 طلباء اس کے پاس پڑھیں، جب ٹیسٹ لیا جائے، امتحان لیا جائے، تمام کے تمام فیل ہو جائیں، صرف 4 پاس ہوں، آپ کہیں گے استاد جی آپ کو پڑھانا نہیں آتا، آپ کو لکھانا نہیں آتا، آپ کو سمجھانا نہیں آتا. تو یہ کہنا چاہتا ہے میرے نبی نے جو سبق پڑھایا، نعوذ باللہ میرے نبی کو سبق سمجھانا نہ آیا، اور میرے نبی نے تو اپنا قیمتی لہو بہا کر کے ان صحابہ کرام کو جمع کیا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے ملتان والوں، میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ ایمان والے نہیں تھے تو بھلا دنیا میں کون سا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اگر ایمان نہیں تھا تو سیدہ سمیہ نے اپنے 2 ٹکڑے کیسے کروا دیے؟ اگر ایمان نہیں تھا سیدہ زنیرہ نے اپنی آنکھوں کو کیسے نکلوا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بلال تپتے ہوئے انگاروں پر کیسے لیٹ گیا؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ بدر کے میدان میں کیا لینے گئے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا صحابہ احد کے میدان میں جانوں کا نذرانہ کیسے پیش کرنے لگے؟ اگر ایمان نہیں تھا خندق کے میدان میں پیٹ پر پتھر کس نے باندھے تھے؟ اگر ایمان نہیں تھا بچوں کو یتیم کیسے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا بیویوں کو بیوہ کیسے کروا دیا؟ اگر ایمان نہیں تھا پھانسی کے پھندوں پر کیسے جھول گئے؟ اگر ایمان نہیں تھا ختم نبوت کے لیے اپنا انگ انگ کیسے کٹوا دیا؟ معنی یہ ہوا اگر وہ ایمان والے نہیں تھے پھر دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. تو طریق کی بات کرتا ہے تو میں علل اعلانیہ کہنا چاہتا ہوں صحابہ طریقی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. اللہ نے اپنے قرآن پاک کی 1000 سے زیادہ آیات کے اندر صحابہ کی عظمت کو بیان کر دیا، صحابہ کی رفت کو بیان کر دیا، صحابہ کی شان کو بیان کر دیا، صحابہ کے مقام کو بیان کر دیا، صحابہ کی عبادت کو بیان کر دیا، صحابہ کی شرافت کو بیان کر دیا، صحابہ کی طہارت کو بیان کر دیا، صحابہ کی دیانت کو بیان کر دیا، صحابہ کی امانت کو بیان کر دیا، صحابہ کے جہاد کو بیان کر دیا. یہ دیکھیے نا اللہ کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کون صحابہ؟ اولئک ہم المفلحون صحابہ، اولئک ہم الراشدون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون صحابہ، اولئک ہم المؤمنون حقا صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، ان الذین قالوا ربنا اللہ صحابہ، ثم استقاموا صحابہ. میرے پیغمبر کے دیوانے صحابہ، میرے پیغمبر کے غلام صحابہ، میرے پیغمبر کے جانثار صحابہ، میرے پیغمبر کے وفادار صحابہ، میرے پیغمبر کے حبدار صحابہ، میرے پیغمبر کے اصحاب صحابہ، میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ صحابہ، میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ صحابہ. ذرا بول کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے طریق دفاع صحابہ کے اندر اپنے نام کو لکھواتے ہوئے سینے کا زور لگا کر کے بتلائیں نا میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی طہارت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی نمازوں کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی عبادت کے گواہ کون؟ آپ
آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک سیرت پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ میرے پیغمبر کی نبوت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی رسالت کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کے جہاد کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی معجزات کے گواہ کون؟ میرے پیغمبر کی سیرت کے گواہ کون؟ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون؟ آپ تک حدیث پہنچانے والے کون؟ آپ تک توحید پہنچانے والے کون؟ صحابہ 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 وہ صحابہ کا نام دبانا چاہتا ہے۔ آج ملتان کے غلامان صحابہ بول کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ مٹنے والا نہیں ہے، یہ دبنے والا نہیں ہے۔ کل ملتان کا ہر چوک اور چرسا بول کر کے کہے گا صحابہ 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 صحابہ۔ فرشتے یہاں موجود ہیں، اللہ پوچھے گا کیا سن کر کے آئے ہو؟ تو فرشتے پکاریں گے صحابہ 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 صحابہ۔ میرا ایمان صحابہ، میری محبت صحابہ، میری الفت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میرا ایمان صحابہ، میرا دین صحابہ، میرا وظیفہ صحابہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ زندگی ہم نے صحابہ کے کھاتے پہ لگا چھوڑی ہے۔ اب تو ساری زندگی ایک ہی وظیفہ فاروقی کا، صحابہ 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 صحابہ۔ کسی کو کوئی گالی نہیں ہے، کسی کو کافر کہنے کا ہم مزاج نہیں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کی غلامی میں صحابہ کی تعریف کرنا ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اور رب کعبہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے زندگی دے دی تو میں اتنی صحابہ 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 کر جاؤں گا۔ پاکستان کا گلی کوچوں چرستوں میں کھیلنے والا بچہ بھی بولے گا صحابہ 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 صحابہ۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ تمام آپ تمام معزز